السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل لربک وانحر، صدق اللہ العظیم وصدق وبلغ رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت و سعادت کے لیے بارگاہ رسالت باب میں ہدیہ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ معزز سامعین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، اسلامی سال کا یہ 11واں مہینہ چل رہا ہے۔ آنے والا مہینہ ذی الحجہ کا، جسے ہم عید قربانی کے نام سے جانتے ہیں، اس مہینے میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا و علیہم التحیۃ والثناء کی ایک عظیم یادگار قربانی کو ادا کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ اس تعلق سے قربانی کیا ہے، کس پر واجب ہے، کیا اس کا طریقہ ہے، کچھ عرض و معروضات کرنے کی کوشش کروں گا، جسے آپ حضرات قسط وار بغور سماعت فرما لیں۔ حضرت زید بن ارقم صحابی رسول بارگاہ رسالت مآب میں عرض گزار ہوئے۔ حضرت زید بن ارقم صحابی رسول بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن صحابہ کرام بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، ما ھذہ الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اس میں ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے نیکی اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ معلوم ہوا کہ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی یادگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد تمام نبیوں میں آپ کا مرتبہ سب سے بلند و بالا ہے۔ آپ جد الانبیاء ہیں، یعنی آپ کے بعد جو بھی نبی و رسول دنیا میں تشریف لائے وہ سب آپ ہی کی اولاد میں۔ خود ہمارے آقا مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں ہیں۔ آپ کے دوسرے فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام، وہ اللہ کے پیغمبر، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، وہ اللہ کے پیغمبر، ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، وہ اللہ کے نبی، اور پھر ان کی نسل میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک سینکڑوں انبیاء و مرسلین دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا لقب خلیل اللہ ہے، یعنی اللہ کا دوست۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقام خلت عطا فرمایا۔ چنانچہ علماء کرام صراحت فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، سماہ ربہ خلیلا لأنہ سلم نفسہ الی النیران وولدہ الی القربان ومالہ الی الضیفان وقلبہ الی الرحمن۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کا لقب خلیل اس لیے رکھا کہ انہوں نے اللہ کی رضا کے خاطر اپنی جان کو آتش کدہ نمرود کے حوالے کر دیا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی۔ اللہ نے آپ کو خوب مال و دولت بھی عطا فرمایا تھا، آپ بے دریغ غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور مسافروں پر اس مال کو خرچ کیا کرتے تھے۔
اپنا دل صرف آپ نے اللہ ہی سے لگایا۔ بڑی تمنا اور آرزوؤں کے بعد بڑھاپے میں آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا ہوئے۔ یہ پہلے فرزند تھے جو آپ کے گھر میں پیدا ہوئے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی خلت کا امتحان لینا چاہا اور بیٹے کی قربانی طلب کی، تو بے دریغ آپ نے حضرت اسماعیل خلیل ذبیح اللہ کے حلق پر چھری چلا کر کے پوری دنیا کو یہ دکھا دیا کہ خلیل وہی ہے جس کے دل میں سوائے رب جلیل کے کسی کی محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً آج سے 4000 برس پہلے ملک عراق میں بابل نام کے ایک شہر تھا، وہاں آپ پیدا ہوئے۔ بابل کے لوگ بت پرستی کرتے تھے، ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ اس زمانے کا بادشاہ نمرود جو دنیا کا سپر پاور تھا، اس کی جہالت کبر و غرور کی وجہ سے یہاں تک پہنچی ہوئی تھی کہ وہ لوگوں سے اپنے سجدے کرواتا اور کہتا انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا بلند و بالا خدا ہوں، میری عبادت کرو۔ جو اسے سجدہ نہ کرتا اسے طرح طرح کی اذیتیں دیتا، یہاں تک کہ قتل بھی کروا دیا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ایسے ماحول میں آنکھیں کھولی، مگر آپ اس ماحول سے نہ ڈرے نہ گھبرائے، بلکہ آپ نے ایسے پرفتن ماحول میں خدا کی وحدانیت کی دعوت دی، نمرود کی باطل خدائی کو چیلنج کیا۔ چنانچہ نمرود آپ کا جانی دشمن بن گیا اور اس نے ایک بہت بڑا آتشکدہ تیار کروایا، اتنی لکڑیاں اس کے اندر بھروائی، اس میں آگ لگائی، اور پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو منجنیق یعنی ایک بڑے گوفن کے ذریعہ سے اس آگ کے اندر پھینکا گیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بے خطر اس آگ کے اندر کود پڑے۔ قطعاً آپ نے ڈرے نہ گھبرائے، بلکہ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جب آپ کو آتش کدہ نمرود میں ڈالا جا رہا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے ابراہیم کوئی حاجت ہو تو کہو، میں تمہارے رب سے عرض کر دیتا۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جواباً ارشاد فرمایا تھا، ہوا یعلم حالی کفانی عن سوالی، جب میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں صرف اس کی رضا کے لیے آگ میں ڈالا جا رہا ہوں، تو پھر سوال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جانتا ہے وہ میرا رب جلیل آگ میں ڈالا جا رہا ہے اس کا خلیل۔ چنانچہ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام آتش کدہ نمرود کے اندر پھینکے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈک اور سلامتی ہو جا۔ آتش کدہ گلزار ہو گیا۔ نمرود اور نمرودی سمجھ رہے تھے کہ جل کر خاک ہو گئے ہوں گے، لیکن جب انہوں نے دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بحفاظت اور بسلامتی اس آگ کے اندر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کافی اذیتیں برداشت کی، کافی مقابلے کیے، آخر آپ بابل والوں سے نا امید ہو گئے، آپ وہاں سے نکل گئے، ہجرت فرما کر فلسطین چلے آئے، اور بابل والوں پر عذاب الہی آ گیا، وہ بستی تباہ و برباد ہو گئی۔ آپ کے یہاں کوئی اولاد نہ تھی، خدا کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے کوئی نیک بیٹا عطا فرمائے، مجھے کوئی نیک بیٹا عطا فرما۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھاپے میں آپ کی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کو عطا فرمائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑی تمنا و آرزوؤں اور التجاؤں کے بعد آپ کو ملے تھے۔ ظاہر ہے کہ دل میں بیٹی کی محبت ہوتی ہے۔ چنانچہ فرشتوں نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے، مگر اب ان کے دل میں اولاد کی محبت پیدا ہونے لگی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میرا ابراہیم وہ میرا خلیل ہے، اس کے دل میں سوائے مجھ رب جلیل کے کسی کی محبت گھر کر ہی نہیں سکتی، بیٹے کی قربانی طلب کر لی۔ اس کا تفصیلی واقعہ انشاءاللہ العزیز آگے عرض کروں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قربانی جو ذی الحجہ کی 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخ کو کی جاتی ہے،
یہ خدا کی بارگاہ میں ایسا مقبول ترین عمل ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قربانی کے دنوں میں آدمی کا کوئی عمل خون بہانے سے زیادہ خدا کو پیارا نہیں ہے، اور قربانی کا وہ جانور جسے بندہ رب کی رضا کے لیے قربان کرتا ہے وہ قیامت کے دن اپنے بالوں اور سینگوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا۔ اور یہ بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سمنوا ضحایاکم انہ علی الصراط مطایاکم، فرما جانوروں کی قربانیاں کرو کہ یہ پل صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گی۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی خدا کے نزدیک مقام قبولیت تک پہنچ جاتا ہے۔ فطیبوا بہا نفسا، اے لوگو اس کو خوش دلی کے ساتھ کیا کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قربانی کا مقصد صرف گوشت حاصل کرنا نہیں ہے، قربانی کا مقصد صرف ایک چلی آ رہی رسم کو نبھانا نہیں ہے، بلکہ بندہ اپنے دل میں ایک مخصوص جذبہ وفاداری و فداکاری پیدا کر کے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پاکیزہ سنت کا تصور دل میں بسا کر کہ مسلمان وہ ہے کہ جو رب کی رضا کے لیے ہر چیز کو اس کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار رہے، اور اس کی زندگی یہ ہو کہ جب جب اسے رب کا جو حکم ملے وہ سرے تسلیم خم کرتا ہوا نظر آئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قربانی کس پر واجب ہے انشاءاللہ العزیز اس بارے میں اگلی مجلس کے اندر عرض کروں گا۔ اگلا مہینہ قربانی کا مہینہ ہے، جو حضرات صاحب نصاب ہیں وہ ابھی سے ذہن بنا لیں کہ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والتسلیم کی پاکیزہ اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہمیں قربانی کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام